السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ينفد ومرافقة محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی جنت الخلد. اے اللہ، میں تجھ سے ارتداد سے پاک ایمان، ختم نہ ہونے والی نعمت اور ہمیشہ والی جنت کے اعلی مقام میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کا سوال کرتی ہوں. ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے جبکہ آپ ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ کے درمیان تھے، یعنی تینوں لوگ آئے. آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ابن مسعود نماز پڑھ رہے ہیں، عبداللہ بن مسعود، اور جب وہ سورۃ النساء کی تلاوت کر رہے تھے تو 100 نمبر آیات تک پہنچ کر، یعنی 100 آیات تک پہنچ کر وہ نماز کی حالت میں ہی قیام میں دعا کرنے لگے، یعنی تلاوت کرتے کرتے دعا مانگنے لگے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سوال کر تجھے دیا جائے گا، یعنی اس وقت جو دعا تم مانگو گے قبول ہوگی. پھر فرمایا، جو چاہتا ہے کہ وہ قرآن کو تر و تازہ پڑھے جیسے وہ نازل ہوا ہے تو ابن ام عبد یعنی عبداللہ بن مسعود کے طریقے پر پڑھے. جب صبح ہوئی تو ابو بکر رضی اللہ عنہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو خوشخبری دینے کے لیے گئے اور ان سے پوچھا کہ آپ نے گزشتہ رات پھر کون سی دعا کی تھی، یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دعا کے لیے کہا تھا تو آپ نے کیا دعا کی تھی؟ انہوں نے کہا، میں نے یہ دعا کی تھی، اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقة محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی جنت الخلد. جب عمر رضی اللہ عنہ بشارت دینے کے لیے آئے تو انہیں بتلایا گیا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ سے سبقت لے جا چکے ہیں، یعنی پہلے بشارت دے کے خوشخبری دے کے چلے گئے ہیں. یہ سن کر انہوں نے کہا، اللہ ابو بکر رضی اللہ عنہ پر رحم فرمائے، میں جب بھی ان سے خیر و بھلائی میں مقابلہ کرتا ہوں وہ مجھ سے آگے بڑھ جاتے ہیں، وہ نیکی کا کام پہلے ہی کر چکے ہوتے ہیں. کچھ لوگ ایسے خوش قسمت ہوتے ہیں کہ وہ نیکی کی بات پتہ چلتے ہی فوراً عمل کر لیتے ہیں، پیچھے نہیں رہتے، انتظار نہیں کرتے، سستی نہیں کرتے، بلکہ فوراً کر لیتے ہیں. ایسے ہی لوگ سابقون السابقون میں ہوتے ہیں، آگے جانے والوں میں ہوتے ہیں، آگے بڑھنے والوں میں ہوتے ہیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ حذیل قبیلے سے تعلق رکھتے تھے. ان کی والدہ کا نام ام عبد تھا، یعنی عبداللہ کی والدہ ام عبد، جن کی طرف کبھی کبھار آپ رضی اللہ عنہ کی نسبت بھی کی جاتی ہے، عبداللہ بن ابن ام عبد، اس لیے کہ آپ کے والد زمانے جاہلیت میں ہی فوت ہو گئے تھے، بہت پہلے فوت ہو گئے تھے، یتیم پلے تھے. لیکن والدہ نے اسلام کا زمانہ پایا اور مسلمان ہو گئی. اب ظاہر ہے کہ مسلمان تھیں اور انہوں نے بیٹے کو پالا بھی، تو پھر انہی کے بیٹے یعنی ایک طرح سے مشہور ہو گئے، اور اس میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے. جیسے امام ابن تیمیہ ہے تو وہ بھی اپنی دادی کی طرف منسوب ہیں، ابن تیمیہ، وہ ایک نیک خاتون تھی. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ عورتیں مردوں سے سبقت لے جاتی ہیں کسی نیکی کے کام میں، یا اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے ان پر رحمت کر دیتا ہے، ان کو لمبی زندگی دے دیتا ہے، ان کو خیر کے کاموں کی توفیق دے دیتا ہے. تو اگر ان کا کہیں ذکر آ جاتا ہے، جیسے کہ تاریخ میں بے شمار خواتین کا ذکر آتا ہے، تو اس میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا وعدہ ہے کہ انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، کہ میں تم میں سے کسی کا عمل ضائع نہیں کروں گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، یعنی نیکی کرنے والی چاہے عورت ہو یا مرد ہو. تو وہاں پر جینڈر ڈسکریمنیشن نہیں ہے،
جو بھی نیکی کرے گا وہ اس کی جزا اور بدلہ پائے گا. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کس جینڈر سے تعلق رکھتا ہے، کس نیشنلٹی سے تعلق رکھتا ہے، کس قبیلے اور کس قوم اور کس خاندان سے ہے. دیکھا یہ جائے گا کہ اس کا عمل کیا ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اسلام میں سابقین الاولین میں سے تھے، اور انہوں نے 2 ہجرتیں کی تھی. صاحب الہجرتین تھے، حبشہ اور مدینہ دونوں کی طرف. اسی طرح غزوہ بدر اور اس کے بعد کے معرکوں میں شریک بھی رہے ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود ان صحابہ میں سے تھے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا شرف حاصل فرمایا، یعنی آپ کی ذاتی خدمت بھی کی انہوں نے. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے، سامان طہارت، تکیہ وغیرہ ساتھ لے کر چلا کرتے تھے، یعنی سفر میں آپ کا سامان جو تھا وہ ساتھ لے کے جاتے تھے. آپ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست آپ سے سن کر 70 سے کچھ اوپر صورتیں یاد کی تھی، یعنی جو براہ راست آپ سے سنی تھی. ورنہ تو یہ ہوتا تھا کہ جو صحابہ سن لیتے تھے پھر وہ آگے دوسروں کو تعلیم دیتے تھے. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت مصعب بن عمیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے مدینہ میں لوگوں کو قرآن پڑھایا کرتے تھے اور اسلام کی دعوت دیتے تھے. حضرت عبداللہ بن مسعود کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کوفہ میں مبعوث فرمایا تھا تاکہ لوگوں کو دین سکھائیں، یعنی انہیں ایک ٹیچر مقرر کیا تھا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے آپ کو کوفہ کا امیر مقرر کیا، پھر معزول کر کے انہیں مدینہ نبویہ واپس تشریف لانے کو کہا، تو آپ رضی اللہ عنہ نے وہیں سن 32 ہجری میں وفات پائی اور بقیع قبرستان میں دفن ہوئے. اگر وہ ان کو وہاں نہ بلاتے تو مدینہ میں دفن ہونے کا شرف نہ پاتے. اس وقت آپ کی عمر 70 برس سے کچھ اوپر تھی. انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص تعلق تھا. ابو موسیٰ کہتے ہیں میں اور میرا بھائی یمن سے آئے. ابن مسعود اور ان کی والدہ کا کثرت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آنا جانا تھا، اور ان کے ساتھ رہنے کی وجہ سے، یعنی بہت قریب رہتے تھے ان کے، اس وجہ سے ہم انہیں رسول اللہ کے اہل بیت میں سے ہی سمجھتے تھے، یعنی ان کا اتنا قریبی تعلق تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. ابن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ تمہارے لیے میرے پاس آنے کی اجازت یہ ہے کہ پردہ اٹھا دیا جائے، اور یہ کہ تم میری راز کی باتیں سن لو یہاں تک کہ میں تمہیں منع کر دوں، یعنی اتنا انہیں قریب کیا تھا. اسی طرح انہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قرب بھی نصیب تھا. حذیفہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو جو کسی طرح کی تحریف یا نسیان سے محفوظ ہیں، یہ معلوم ہے کہ ام عبد کے بیٹے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ان سب میں اللہ سے سب سے نزدیک ہیں، یعنی انہیں خاص قرب حاصل ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا. یعنی ایک تو وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر، اور وہ تو خیر قریب ترین ہیں ہی، لیکن باقی دیگر صحابہ میں سے ان کو زیادہ قرب حاصل تھا. اور یہ ترمذی کی روایت ہے 3807، طویل روایت ہے، اس میں سے کچھ حصہ ہے. پھر اسی طرح عبد الرحمن بن یزید کہتے ہیں کہ ہم حذیفہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے تو ہم نے ان سے کہا آپ ہمیں بتائیے کہ لوگوں میں چال ڈھال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ قریب کون ہے، یعنی صحابہ میں سے کون آپ سے زیادہ عادات میں ریزمبل کرتا ہے کہ ہم اس کے طور طریقے کو اپنائیں، ہم بھی ویسا ہی کیا کریں اور اس کی باتیں سنا کریں. تو انہوں نے کہا کہ لوگوں میں چال ڈھال اور طور طریقے میں، یعنی سنت کو فالو کرنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ قریب ابن مسعود ہیں، یہاں تک کہ وہ ہم سے اوجھل ہو کر آپ کے گھر کے اندر بھی چلے جایا کرتے تھے، یعنی ان کو اندر جانے کی اجازت تھی. صحابہ بھی ان سے بہت محبت کیا کرتے تھے عبداللہ بن مسعود سے. مسروق کہتے ہیں ہم عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر تھے کہ ہم نے عبداللہ بن مسعود سے مروی ایک حدیث ذکر کی تو انہوں نے کہا یہ وہ آدمی ہیں جن سے میں اس وقت سے محبت کرتا ہوں جب سے ان کے بارے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا. آپ فرماتے تھے 4 آدمیوں جن میں آپ نے ابن ام عبد سے ابتدا کی، عبداللہ بن مسعود سے ابتدا کی،
اور ابی ابن کعب اور ابو حذیفہ کے آزاد کردہ غلام سالم اور معاذ بن جبل سے قرآن پڑھو. جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 لوگوں کو ریکمینڈ کیا میں تب سے ان سے بہت محبت کرتا ہوں. ظاہر ہے کہ قرآن کی وجہ سے. بے مثل صحابی تھے. ابو الاحوص کہتے ہیں کہ ہم ابو موسیٰ کے گھر میں عبداللہ بن مسعود کے چند ساتھیوں کے ہمراہ تھے. وہ مصحف دیکھ رہے تھے. عبداللہ کھڑے ہو گئے تو ابو مسعود نے کہا میں نہیں جانتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد ان کھڑے ہونے والے سے بڑھ کر زیادہ اللہ کی نازل کردہ آیات کے بارے میں علم رکھنے والا کسی اور کو چھوڑا ہو. یعنی قرآن کے ماہر تھے. تو ابو موسیٰ نے کہا اگر تم نے ایسی بات کہی ہے تو ان کا حال تو یہ تھا کہ جب ہم غائب ہوتے تھے تو یہ حاضر رہتے تھے، اور جب ہمیں حاضر ہونے سے روک دیا جاتا تھا تو انہیں اجازت دے دی جاتی تھی. اور یہ کوئی امتیازی سلوک نہیں تھا، ان کی صلاحیت کی وجہ سے انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اتنے قریب کر لیا تھا، اور یہ ان کی خوش قسمتی تھی. اسی وجہ سے انہیں دوسروں کے نسبت قرآن مجید کا زیادہ علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کرنے کا موقع ملا. اور یہ بہت علم والے صحابی تھے. عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جس نے کسی چیز میں خیانت کی تو وہ قیامت کے دن اپنی خیانت شدہ چیز کو لے کر حاضر ہوگا. پھر کہا تم مجھے کس آدمی کی قرات کے بارے میں حکم دیتے کہ میں قرات کروں، حالانکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 70 سے کچھ زیادہ صورتیں پڑھ چکا ہوں، اور یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جانتے ہیں کہ میں ان سب سے زیادہ اللہ کی کتاب کا علم رکھنے والا ہوں، اور اگر مجھے معلوم ہوتا کہ کوئی ایک مجھ سے زیادہ علم رکھنے والا ہے تو میں اس کی طرف سوار ہو کے بھی چلا جاتا. شقیق کہتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے حلقوں میں بیٹھا ہوں، یعنی ان کے جو سرکلز ہوتے تھے تعلیم دینے کے. میں نے کسی سے بھی نہیں سنا جس نے ابن مسعود کا اس بات پر رد کیا ہو یا ان پر کوئی عیب لگایا ہو. یعنی جو کچھ ابن مسعود سکھاتے تھے وہ سب دوسرے صحابہ ریکمینڈ کرتے تھے، کسی نے بھی اس میں سے کبھی انکار نہیں کیا اور ابن مسعود کی کسی بات کو چھوڑا نہیں. اور یہ ایک بہت سمجھدار معلم تھے. ابن مسعود کہتے ہیں میں بلوغت کے قریب لڑکا تھا. عقبہ بن ابی معیط کی بکریاں چرایا کرتا تھا. ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ مشرکین سے بچ کر نکلتے ہوئے میرے پاس سے گزرے اور فرمایا اے لڑکے کیا تمہارے پاس دودھ ہے کہ ہمیں پلا دو؟ میں نے عرض کیا لیکن میں تو اس پر امین ہوں، یہ تو کسی کی بکریاں ہیں، میں اس میں سے دودھ نہیں پلا سکتا، لہذا آپ کو کچھ نہیں پلا سکوں گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارے پاس کوئی ایسی بکری ہے جس پر نر جانور نہ کودا ہو؟ یعنی ابھی اس نے بچہ ہی نہیں دیا. میں نے کہا جی ہاں، اور میں ان دونوں کے پاس بکری لے کر آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ٹانگ موڑی، اس کے تھن پہ ہاتھ پھیرا اور دعا کی تو تھن میں دودھ اتر آیا. پھر ابو بکر ان کے پاس ایک ایسا پتھر لے کر آئے جو اندر سے گہرا تھا، یعنی برتن کی طرح تھا، تو آپ نے اس میں دودھ دوہا، خود بھی پیا اور ابو بکر نے بھی پیا، پھر میں نے بھی پیا. پھر آپ نے تھن سے مخاطب ہو کر کہا کہ سکڑ جاؤ، چنانچہ وہ تھن دوبارہ سکڑ گئے. تھوڑی دیر بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ مجھے بھی یہ بات سکھا دیجئے. آپ نے فرمایا تم بڑے سمجھدار بچے ہو. کہتے ہیں کہ پھر میں نے آپ کے مبارک منہ سے 70 صورتیں یاد کی جن میں مجھ سے کوئی جھگڑا نہیں کر سکتا، یعنی وہ صورتیں مجھے پوری طرح یاد تھیں، بھولی نہیں. قرآن کے ماہر تھے. کہتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کی کتاب میں کوئی صورت ایسی نہیں مگر میں جانتا ہوں کہ وہ کس چیز کے بارے میں نازل کی گئی ہے. یعنی صرف زبانی الفاظ ہی یاد نہیں بلکہ ان کا پس منظر بھی یاد ہے. اور کوئی آیت ایسی نہیں جس کے بارے میں نہ جانتا ہوں کہ وہ کس کے بارے میں نازل ہوئی ہے. یعنی اتنا تفصیلی علم تھا ان کو قرآن کے بارے میں. ہم بھی عرصے دراز سے پڑھ رہے ہیں لیکن اگر کوئی آیت اٹھا کے ہم سے پوچھے تو ہم جواب نہیں دے سکتے. وہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ کوئی شخص اللہ کی کتاب کو مجھ سے زیادہ جاننے والا ہے اور اس تک اونٹ پر پہنچا جا سکتا ہے، یعنی پیدل نہیں جا سکتے، تو میں سوار ہو کر اس کی طرف چلا جاؤں گا. یعنی کس قدر عاجزی ہے، کس قدر تواضع ہے. اتنا علم رکھنے کے باوجود پھر بھی شوق ہے، پھر بھی حرص ہے.
علم اسی طرح حاصل ہوتا ہے. ورنہ عام طور پر ہم کیا سوچتے ہیں، اگر کوئی درس پر بلائے تو ہم کہتے ہیں ہمیں پہلے سے پتا ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، اور کیا سیکھنا ہے، ہم نے کون سی نئی بات سیکھیں گے، یہ سب باتیں ہمیں پہلے سے پتا ہوتی ہیں. ٹھیک ہے پتا ہوتی ہیں، لیکن یاد دہانی بھی تو ضروری ہوتی ہے. اور پھر یہ تکبر کی بات ہوتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو اس علم سے آگے سمجھے کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں. بہت خوبصورت قرات کرتے تھے اور بہت درست قرات کرتے تھے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ جو شخص قرآن کو اس طرح تر و تازہ پڑھنا چاہے جس طرح وہ نازل ہوا ہے تو اسے چاہیے کہ عبداللہ بن مسعود کی قرات کے مطابق پڑھے. یعنی معلم قرآن بھی تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو رد نہیں کیا کرتے تھے، اس کی فوراً تعمیل کیا کرتے تھے. جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن جب منبر پر اچھی طرح سے بیٹھ گئے تو آپ نے لوگوں سے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ. تو عبداللہ بن مسعود اس وقت دروازے پر تھے اور یہ بات سنی تو وہ مسجد کے دروازے پر ہی بیٹھ گئے. تو انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا عبداللہ بن مسعود آگے آ جاؤ. قرآن مجید کی یہ آیت انہی کے بارے میں نازل ہوئی تھی. سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ آیت وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ 6 آدمیوں کے بارے میں نازل ہوئی اور میں اور ابن مسعود انہی میں سے تھے. اور مشرک کہتے تھے کہ آپ ان لوگوں کو اپنے قریب نہ رکھیں کیونکہ یتیم تھے، یعنی مالی طور پر بہت ساؤنڈ نہیں تھے. لہٰذا جو مکہ کے امیر ترین لوگ تھے اور سردار تھے ان کو یہ پسند نہیں آتا تھا کہ جس مجلس میں عبداللہ بن مسعود جیسے لوگ ہوں وہاں ہم بھی بیٹھیں. لیکن آپ سوچئے کہ اگر کوئی شخص ایسے سرداروں کی نگاہ میں نہیں بھی جچتا اور اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہے تو اس کے لیے کس چیز کی کمی ہے. اصل خوش قسمتی تو یہ ہے کہ انسان اللہ کی نگاہوں میں قریب ہو. اس لیے کبھی بھی دنیا والوں کی مخالفت سے گھبرا کے کہ لوگ کیا کہیں گے، اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کو چھوڑنا نہیں چاہیے. ان سے علم حاصل کرنے کے لیے ان کے شاگرد انتظار کیا کرتے تھے. شقیق کہتے ہیں کہ ہم مسجد میں عبداللہ بن مسعود کا انتظار کرتے تاکہ وہ ہمارے پاس آئیں تو اچانک ہمارے پاس یزید بن معاویہ نخعی آ گئے. انہوں نے کہا کیا میں جاؤں اور دیکھوں اگر وہ گھر پر ہیں تو میں انہیں تمہارے پاس لے آؤں. تو عبداللہ بن مسعود ہمارے پاس آئے، ہمارے پاس کھڑے ہو گئے اور کہا مجھے تمہارے آنے کی اطلاع دی گئی ہے اور مجھے تمہاری طرف آنے سے اس بات کے علاوہ کسی چیز نے منع نہیں کیا کہ میں تمہیں اکتاہٹ میں ڈالنا پسند نہیں کرتا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اکتا جانے کے خوف کی وجہ سے کچھ دنوں کے لیے واض و نصیحت کا ناغہ کر لیا کرتے تھے کہ لوگ تھک نہ جائیں. یحییٰ ابن عمر کہتے ہیں ہم نماز فجر سے پہلے عبداللہ بن مسعود کے گھر کے دروازے پہ بیٹھ جاتے. جب وہ نکلتے تو ہم ان کے ساتھ مسجد کی طرف جاتے تاکہ راستے میں بھی ان سے کچھ سیکھ سکیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا تم ان دونوں کی پیروی کرو جو میرے اصحاب میں سے میرے بعد ہوں گے، یعنی ابو بکر اور عمر کی اور عمار کی روش پہ چلو اور ابن مسعود کے عہد یعنی وصیت کو مضبوطی سے تھامے رکھو، یعنی ان کو مضبوطی سے تھامے رکھو. یہ اپنی ہائٹ میں چھوٹے تھے. آپ نے دیکھا ہوگا نا کچھ لوگوں کا قد بہت ہی چھوٹا ہوتا ہے، تو ان کا قد بہت لمبا نہیں تھا، یعنی ایوریج سے بھی کم تھا. تو ابن مسعود کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ پیلو کی مسواک چن رہے تھے. ان کی پنڈلیاں پتلی تھی، جب ہوا چلتی تو وہ لڑکھڑانے لگتے، یعنی تیز ہوا چلتی تو ہلنے لگتے تھے. لوگ دیکھ کے ہنسنا شروع ہو گئے کہ اتنے کمزور ہیں یہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم لوگ کیوں ہنس رہے ہو؟ لوگوں نے کہا اے اللہ کے نبی ان کی پتلی پتلی پنڈلیاں دیکھ کر. آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ دونوں پنڈلیاں میزان میں احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہیں. یعنی تمہارے نزدیک کمزور ہیں اور تم ان پہ ہنس رہے ہو، لیکن اللہ کے نزدیک یہ بہت وزنی ہیں. تو اس سارے واقعے سے آپ نے کیا سیکھا حضرت عبداللہ بن مسعود کے بارے میں؟ کوئی ہاتھ کھڑا کرے تو مائک اس کو ملے گا. عبداللہ بن مسعود کی شخصیت سے آپ نے کیا سیکھا؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب بھی ہم کسی صحابہ کی زندگی کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا تعلق تھا، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ سب سے زیادہ محبت انہی صحابی سے کرتے تھے.
تو ہمیں اس بات کا ایک احساس ہونا چاہیے کہ ہم بھی جب کسی سے اللہ کی خاطر محبت کرتے ہیں اور ان کی کوئی مخصوص قسم کی صلاحیتیں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے وہ ہمارے جو محبت کرنے والے ہیں وہ ان کو قریب کرتے ہیں، تو ہمیں ایک حسد نہیں کرنا چاہیے اس چیز کو لے کر. جس طرح ابن مسعود کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خاص اپنے قریب کیا تو ان کی صلاحیتوں کی بنا پر کیا. بظاہر دیکھنے میں تو ظاہر ہے کہ نہ ان کے پاس مال تھا، نہ ان کے پاس کوئی دنیاوی حیثیت تھی، نہ ان کا کوئی جسمانی حسن تھا، لیکن قرآن کی محبت تھی. تو دونوں طرف سے آپ نے جو بات کی ہے نا، وہ ایک دو طرفہ عمل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم obviously آپ کچھ لوگوں کو زیادہ اہمیت دیتے کیونکہ ان کے پاس وقت ہوتا، سیکھنے کا شوق ہوتا، حرص ہوتی، آپ پہچان جاتے، اس کے مطابق آپ توجہ دیتے. لیکن اس کے علاوہ سب صحابہ کو یہ محسوس ہوتا تھا کہ آپ ہم سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. عبداللہ ابن عمرو ابن العاص نے ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی وجہ سے پوچھ لیا. وہ سمجھتے تھے کہ آپ سب سے زیادہ ان سے محبت کرتے ہیں کیونکہ آپ نے ان کو ایک لشکر بھیجنے کے لیے امیر کے طور پر منتخب کیا تھا. تو انہوں نے جب پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ سب سے زیادہ محبت مجھے حضرت عائشہ سے ہے. پوچھا مردوں میں کس سے ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس کے والد سے. تو اس پر وہ کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ کاش میں یہ سوال نہ ہی کرتا. تو یہ ہے کہ انسان جہاں بھی ہو اپنے ساتھیوں سے محبت کرنے والا ہو، اپنے بچوں سے محبت کا اظہار کرنے والا ہو. اور ٹھیک ہے کہ بچوں کی مخصوص صلاحیتوں کی بنا پر آپ ان کو خاص توجہ بھی دیتے ہیں. جیسے ایک حفظ کرنے والا بچہ ہے تو ظاہر ہے کہ ماں باپ اس کے اوپر زیادہ توجہ دیں گے بنسبت اس کے کہ جو حفظ کرنے والا نہیں ہے، یعنی قدرتی بات ہے. لیکن بچوں کے اندر یہ احساس کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے والدین ہمیں نہیں چاہتے اور دوسروں کو زیادہ چاہتے. یہ نہیں آنا چاہیے خیال. یعنی محبت اصل میں ایک دل کا فعل ہے نا، تو دل کے اس عمل پر پکڑ نہیں ہے کیونکہ ہر انسان کی اپنی چوائس اور اپنی خواہش ہوتی ہے. لیکن یہ ہے کہ یعنی اس پہ مواخذہ نہیں ہے، لیکن انسان اپنے رویے میں دوسروں کا حق دینے میں برابری کرے. استاذہ مجھے بہت ہی پیارا جو بات لگی وہ یہ کہ مسجد میں آ رہے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بیٹھ جاؤ. وہ اپنا خطاب بس جو آواز پڑی کانوں میں وہیں اطاعت کر لی اور بیٹھ گئے. دیر اینڈ دین بیٹھ گئے. تو ہماری ہر وقت کی شکایت، بینگ اے مدر، بینگ اے ٹیچر، ہماری ایک ہی شکایت ہے اسٹوڈینٹس نہیں سنتے، بچے نہیں سنتے. تو یہ مجھے بہت ہی پیاری چیز لگی کہ جدھر سنا ابھی دیکھا نہیں کہ وہ کن سے خطاب کرے، راستے میں ہی بیٹھ گئے. یہ تھی صحابہ کی اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آج ہم بھی کوئی حدیث سنتے ہیں تو اس کے بعد کیا کرتے ہیں، کتنی دیر لگاتے ہیں اس پر عمل کرنے میں. استاذہ ان کی جو حرص تھی نا علم کے لیے وہ بہت فیسینیٹنگ ہے میرے لیے کہ کتنی ان کے اندر عاجزی اور تواضع تھی علم کے لیے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ کس طرح حریص تھے ان سے علم سیکھنے کے لیے، ہر چیز پر عمل کرتے تھے. اور کتنی انہوں نے ہاف سے زیادہ صورتیں ان سے سیکھ لی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، پھر ان کا تفصیلی منظر، ان کی ایک ایک چیز. تو یہ چیز ہم ایک ہی سورہ کو لے کے اگر ہم اس کا کچھ پس منظر اور اس کی کچھ یاد کر لیں تو میرے خیال ہے کہ ہمارے لیے زندگی گزارنے کے لیے بہت سارے راستے کھل جائیں گے. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مانگو تو ملے گا، سب سے پہلے ایمان مانگا. ایمان مانگا اور آپ کی صحبت مانگی. آپ کی صحبت دنیا میں تو ان کو نصیب تھی، آخرت کے لیے بھی مانگ لی. میں جب بھی اس طرح کی بات استاذ جی مجھے اتنی ایموشنل ہو جاتی ہوں کہ ان لوگوں کی ایمان کی جو کیفیت تھی ہم تو اس کے کہیں ذرہ برابر نہیں ہے، اس پر بھی وہ مزید مانگ رہے ہیں، اس پر پختگی مانگ رہے ہیں. جی السلام علیکم استاذہ جی. کتنی خوبصورت بات ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو خوشخبری دینے گئے، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشخبری دینے گئے. سبحان اللہ. اس قدر خوبصورت چیز ہے کہ اس کو ہم کبھی نیکی نہیں سمجھتے کہ ہم کسی کی غیر موجودگی کسی میں کا دل خوش کر دیں، یہ دل خوش کر دیں. تو کتنا زبردست ہمارے لیے ایک لرننگ اس میں ہے کہ ہمیں بھی یہی عمل اپنانا چاہیے. اور کوئی حسد نہیں کیا. اچھا پھر ان کے بارے میں تو یہ فرمایا، ہمارے بارے میں تو کچھ نہیں کہا. استاذہ جی آج صبح ہم نے پڑھا تھا نا ان العزت للہ جمیعا، تو یہ اتنی سالڈ اگزامپلز ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہوئی ہیں ہماری ہسٹری میں کہ اس وقت کے لوگ بالکل ان کو باعزت نہیں سمجھتے تھے جو مشرکین تھے، اور حتیٰ کہ اس مجلس میں بیٹھنا تک وہ پسند نہیں کرتے تھے. یعنی معاشرے میں ان کا جو ایک معاشرتی مقام ہے وہ اتنا یعنی نیچے سمجھیں تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے جب انہیں ایلیویٹ کیا اور ہمیشہ کے لیے ان کا جو سارا ہسٹری ان کے لیے ریکارڈ کر دی، ان کی ایک ایک ان کے اسلام سے پہلے کے حالات بھی، والد کے حالات بھی، قبیلے کا بھی،
اور آج بھی ہم ان کو پڑھ رہے ہیں. تو واقعی ان العزت للہ جمیعہ کی یہ کیسی تفسیر ہے. اور آج بھی اساتذہ جی کئی لوگ ایسے ہیں کہ جن کا معاشرتی مقام کچھ نہیں ہوتا، لیکن جب وہ قرآن کے ساتھ اور خلوص کے ساتھ ملتے ہیں تو ان کی باقاعدہ ایک آپ کے اوپر ایک روب ہوتا ہے اور ایک باقاعدہ ان کا مقام آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ بنا دیتے ہیں. بالکل. استاذہ جی، ان کی عبداللہ بن مسعود کی جو ایک بات بہت اہم تھی، ان کی فزیکل اپیرنس. حالانکہ آپ دیکھیں دنیاوی اعتبار سے ان کی ہائٹ چھوٹی اور جو آپ نے پوری ڈسکرپشن دی، لیکن اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے قریب اپنے عمل کی وجہ سے کہ آپ دیکھیں مجھے تو اتنی حسرت ہو رہی تھی کہ آپ ان کو جو ساری راز کی باتیں ہیں اور بہت جو اپنی پرسنل لائف کی ساری چیزیں بھی آپ شیئر کر رہے ہیں، اور ان کو آپ دیکھیں جب سفر میں جا رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، حالانکہ آپ تو نہیں کہتے تھے میرے ساتھ یہ چیزیں رکھ لو، کس طرح ان کو کمفرٹ دینا، کس طرح ان سے محبت کرنا، تو ریئلی امیزنگ. اب ہم حضرت عبداللہ بن مسعود کی دعا ذرا پڑھتے ہیں. اور دعائیں ایپ میں اس قسم کی سب دعائیں موجود ہیں. آئی فون پر بھی وہ ایپ آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور اینڈرائڈ پر بھی. کچھ دعائیں تو قرآنی ہیں، کچھ دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگی ہوئی ہیں، اور کچھ دعائیں اسی طرح صحابہ کی مانگی ہوئی. یہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی نہیں تھی دعا، خود اپنے دل سے مانگی تھی اور اس کو محفوظ کر لیا گیا. اور ہمارے لیے بھی آج ایک نمونہ ہے یہ دعا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نماز پڑھ رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے پاس سے گزر ہوا. آپ نے فرمایا، اے ابن ام عبد، مانگو تمہیں دیا جائے گا. تو عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ خوشخبری پہنچانے میرے اور ابو بکر کے درمیان مسابقت ہوئی. بس ابو بکر سبقت لے گئے، اور ابو بکر نے مجھ سے جس معاملے میں مسابقت کی وہ ہر معاملے میں آگے نکل گئے. عبداللہ بن مسعود نے کہا، بے شک یہ میری دعا ہے جسے میں کبھی بھی مانگنا نہیں چھوڑتا. کافی عرصے سے یہ مانگ رہے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات سے وہ دعا سب کے سامنے آ گئی، ورنہ وہ ان کے دل کی دعا تھی. کتنی خوبصورت دعا. اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی جنت الخلد. تو اس میں ان کی حرص کیا ہے، یعنی کتنی عظیم دعا ہے یہ، اور کتنے عظیم مقاصد ہیں ان کے، اور کتنی عظیم طلب ہے ان کی کہ ایمان لا یرتد، ایمان کے بارے میں دعا کی کہ ایسا ایمان کہ جو کبھی کم نہ ہو، پھرے نہیں، جائے نہیں ہاتھ سے، یعنی میں کبھی مرتد نہ ہوں، ارتداد نہ آئے. یہ دعا ہمیں اپنے بچوں کو، نوجوانوں کو بھی سکھا دینی چاہیے، کیونکہ جتنا ارتداد اور الحاد پھیل رہا ہے اٹس ویری اسکیری کہ بچوں کے ایمان ہی جا رہے ہیں. تو انہوں نے دعا مانگی، اللہم انی اسألک ایمان لا یرتد ونعیم لا ینفد. اللہ ایسی نعمتیں چاہیے، ایسی آسائشیں چاہیے، ایسی راحت اور سکون چاہیے کہ جو کبھی فنا ہی نہ ہو، کبھی ختم نہ ہو. اور آبویسلی وہ جنت میں ہے. دنیا میں تو کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہو سکتی، کوئی کمفرٹ ایسا ہو نہیں سکتا. آپ ذرا زیادہ آرام ہی کر لیں تو آپ تھک جاتے ہیں. آپ کی یعنی آپ اگر زیادہ سو جائیں تو صبح اٹھ کے کیا ہوتا ہے، آنکھیں بھاری ہوتی ہیں، جسم تھکا تھکا سا ہوتا ہے، طبیعت بیزار ہوتی ہے. یعنی یہاں تو آرام میں بھی تھکاوٹ ہے، تو صرف یہ جنت کی نعمت ہے. تو وہ کتنے عقل مند تھے کہ اللہ ایسی نعمت چاہیے جو کبھی ختم ہی نہ ہو. اور تیسری چیز محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت چاہیے. دنیا میں تو اللہ نے دے دی، اللہ آخرت میں بھی دے. کس چیز کا شوق ہے. اور اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا، اے ابن مسعود مانگو دیے جاؤ گے، یعنی اس وقت جو دعا تم کرو گے قبول ہوگی. انہوں نے سب کچھ آخرت کے لیے مانگ لیا. اگر ہمیں کوئی کہے کہ اس وقت کوئی دعا مانگو قبول ہوگی تو ہم کیا مانگیں گے؟ ہم سب ذرا اپنا اپنا جائزہ لے لیں کہ ہمارا اصل ہم و غم کیا ہے. ہم کس چیز کے پیچھے لگے رہتے ہیں، کس چیز کے پیچھے اپنی جان گلاتے ہیں، کس چیز کو سب سے زیادہ مانگتے ہیں. بعض اوقات اللہ تعالیٰ وہ چیز نہیں دیتا. عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم وعسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم. دنیا کی چیزوں کے تو یہ معاملے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سے زیادہ مہربان ہے، یعنی ہم پر ہم سے زیادہ مہربان ہے. ہم اپنے لیے بعض اوقات وہ چیز چاہتے ہیں جو ہمارے لیے اچھی نہیں ہوتی، اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے ساتھ کوئی ظلم ہو رہا ہے، کہ ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی. لیکن اللہ کو پتا ہے کہ میرے بندے کو کیا چاہیے.
اور اگر میں اس کو یہ چیز دے دوں گا تو اس کے لیے کتنی نقصان دہ ہوگی. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی محبت ہوتی. دعا قبول کر کے بھی اللہ کی رحمت ہوتی اور نہ قبول کر کے بھی. ہمیشہ یہ یاد رکھیے, کبھی یہ نہ سوچیے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوئی, شاید اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہے. وہ ناراض نہیں ہے, وہ بڑا ہی مہربان ہے. آپ تو دعا کی حالت میں مانگے چلے جا رہے ہیں, عبادت کرتے چلے جا رہے ہیں, تو کیا آپ کی عبادت سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا؟ کبھی بھی نہیں. شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے, اس سے پرہیز کیجیے. تو یہ دعا بڑی ہی عظیم اور اعلیٰ مرتبے کی دعا ہے, اور اس دعا کو آپ اپنی نفل نماز میں پڑھ سکتے ہیں, قرات کرنے کے بعد کھڑے ہو کر بھی, کیونکہ قرات تو کھڑے ہو کر کی جاتی ہے نا. تو عبداللہ بن مسعود سورۃ النساء کی تلاوت کر رہے تھے, 100ویں آیت پہ پہنچ گئے تھے, اور اس وقت انہوں نے پھر یہ دعا کی, کیونکہ قرآن مجید پڑھنے کے بعد دعا قبول ہوتی ہے نا. اور پھر آپ دیکھیے کہ اس کے علاوہ آپ سجدے میں بھی مانگ سکتے ہیں, جتنی چاہیں سجدے میں دعائیں مانگیں. یعنی نفل نماز کے سجدوں میں, کیونکہ سجدے میں انسان سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے اور دعا رد نہیں کی جاتی, لہذا اس وقت تو اپنا مانگنے کا معمول بنا لیں. لیکن آپ کھڑے کھڑے بھی, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کے دوران بھی دعائیں مانگتے تھے. جنت کی آیات آتی تو جنت مانگتے, جہنم کی آیات آتی تو جہنم سے پناہ مانگتے. تو ابن مسعود جو ہیں قرات کے دوران اس دعا کو پڑھ رہے تھے. پھر اسی طرح رات اور دن کی نمازوں میں, خاص طور پر تہجد کی نماز میں زیادہ دعائیں کرنی چاہیے, کیونکہ وہ رات کا ایک ایسا حصہ ہوتا ہے, خاص طور پر پچھلا پہر, جب اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پہ نزول فرماتے ہیں اور خود بندوں کو پکارتے ہیں, ہے کوئی جو مجھ سے مانگے تو میں اس کو عطا کروں, ہے کوئی جو مجھ سے بخشش مانگے تو میں اس کو بخش دوں. تو اس وقت خاص طور پر استغفار کرنی چاہیے. وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. اور پھر جہاں تک فرض نمازوں کا تعلق ہے, تو فرض نمازوں میں ایسا کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں کہ آپ فرض نماز میں رحمت والی آیت پر دعا کرتے یا عذاب والی آیت پر پناہ مانگتے. اور علماء نے اس کی حکمت یہ بتائی ہے کہ شاید اس لیے کیونکہ فرض نماز آپ جماعت سے پڑھاتے تھے اور اس کو بہت طول نہیں دینا چاہتے تھے, تو اس لیے شاید آپ بیچ میں دعائیں نہیں پڑھتے تھے. تو اب یہاں پر آپ دعا کا معنی دیکھیے, اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد. لا یرتد کا مطلب ہے کہ مسلمان ہونے کے بعد میں کفر کی طرف نہ لوٹ جاؤں, اور لا ینفد کا مطلب ہے کہ جو منقطع نہ ہو, ختم نہ ہو. یعنی میں تجھ سے ایسے ایمان کا سوال کرتا ہوں جو مضبوط ہو, قوی ہو, اس میں کوئی شک اور تردد نہ ہو, اور کسی قسم کا ارتداد نہ ہو, کفر کی طرف نہ پھر جاؤں. ایسا ایمان جس میں کوئی شک نہ ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سے اعمال افضل ہیں, آپ نے فرمایا ایسا ایمان جس میں ذرہ برابر شک نہ ہو, وہ جہاد جس میں کسی قسم کی خیانت نہ ہو, اور ایسا حج جو نیکیوں سے بھرپور ہو, حج مبرور ہو. بر نیکیوں کو کہتے ہیں نا, تو مبرور اس سے ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ کامل ایمان کے بعد انہوں نے جنت کا سوال کیا. اور جہاں تک ایمان کا تعلق ہے تو لغت میں لغوی معنی کیا ہے ایمان کے؟ تصدیق اور اقرار. لغت میں ایمان کا کیا مطلب ہے؟ کسی چیز کو سچا ماننا اور اس کا اقرار کرنا, تصدیق اور اقرار. اور شرعی طور پر ایمان کیا ہے؟ دل میں عقیدہ رکھنا, زبان سے اقرار کرنا, اعضاء کے ساتھ عمل کرنا. تو عمل جو ہے وہ ایمان کے اندر داخل ہے. اعتقاد بالقلب, اقرار باللسان اور عمل بالجوارح. تو ایمان کا تعلق دل, زبان اور اعضاء سے ہے. ایمان ہمارے سارے وجود پہ حاوی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کی 70 یا 60 سے کچھ اوپر شاخیں ہیں, اور سب سے افضل شاخ لا الہ الا اللہ کا اقرار ہے, اور سب سے ادنا شاخ, یہ شاخ بھی ایمان کا حصہ ہے, راستے سے کسی اذیت دینے والی چیز کو ہٹا دینا. اور حیا بھی ایمان کی شاخ ہے, یہ بھی ایمان ہے. تو حیا جو ہے یہ دل کا عمل ہوتا ہے نا, یہ بھی ایمان ہے. اور راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا ظاہری عمل ہے, تو یہ بھی ایمان کا ایک اظہار ہے. اور ایمان صرف اللہ کے پسندیدہ لوگوں کو نصیب ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
یقیناً اللہ نے تمہارے درمیان تمہارے اخلاق کو اسی طرح تقسیم کیا ہے جس طرح تمہارے درمیان تمہارا رزق تقسیم کیا ہے، اور بے شک اللہ جسے پسند کرتا ہے اسے بھی دنیا دیتا ہے اور جسے ناپسند کرتا ہے اسے بھی دیتا ہے، لیکن ایمان صرف اسے دیتا ہے جسے وہ پسند کرتا ہے۔ اسی طرح دین کا علم، دین کی محبت، دین کی سمجھ بوجھ بھی اس کو دیتا ہے جس سے اللہ خیر و بھلائی کا ارادہ کرتا ہے۔ آپ سب یہاں آ کر جو بیٹھے ہیں تو ایسے نہیں آ گئے، یہ اللہ نے آپ کے لیے آسان کیا، آپ کے دل میں اس چیز کی محبت ڈالی اور آپ اپنے کام کاج گھر بار چھوڑ کر یہاں آ کر بیٹھے ہیں دین سیکھنے کے لیے۔ آپ کے لیے خوشخبری ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ بوجھ دے دیتا ہے، دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق دے دیتا ہے۔ جہاں تک ایمان کا تعلق ہے تو یاد رکھیے ایمان گھٹتا بھی ہے بڑھتا بھی ہے، نیک عمل کریں تو ایمان بڑھتا ہے اور غلط کام کریں، غلط بات کریں تو ایمان گھٹتا بھی ہے۔ تو اس لیے انسان کو ایک مسلسل ایفرٹ کرنی پڑتی ہے اس کا لیول بڑھانے کے لیے، یہ نہیں کہ ایک دفعہ آپ ایمان لے آئی اور اب بس کافی ہو گیا، آپ کو مسلسل کوشش کرنی پڑے گی کہ آپ کا ایمان اوپر سے اوپر جاتا رہے۔ اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ ایمان پیٹوں میں پرانا بھی ہو جاتا ہے، جس طرح کپڑا پرانا ہو جاتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اللہ سے سوال کیا کرو کہ وہ تمہارے دلوں میں ایمان کی تجدید کرتا رہے۔ فاسألوا اللہ ان یجدد الایمان فی قلوبکم، اللہ سے مانگتے رہو کہ اللہ ہمارے دلوں میں ایمان کو تازہ کر دے۔ اور جب ایمان تازہ ہو جاتا ہے تو شیطانی وسوسے ختم ہو جاتے ہیں، انسان کے دل کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ دلوں کی بے چینی اور پریشانی اور گھبراہٹ یہ بعض اوقات ایمان کی کمزوری کی علامت ہوتی ہے۔ تو ایسے کاموں کی طرف بڑھنا چاہیے پھر جس سے ایمان مضبوط ہو۔ جب انسان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، انسان کے اندر ایمان آتا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو ہدایت کے اور نیکی کے رستے دکھا دیتا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اللہ کی معیت نصیب ہوتی ہے، ساتھ ملتا ہے، اللہ کی مدد ملتی ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ کی دوستی ملتی ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا، یہ اس لیے کہ بے شک اللہ ان لوگوں کا مددگار ہے جو ایمان لائے۔ دین کی روشنی ملتی ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ان لوگوں کا دوست ہے جو ایمان لائے، انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آتا ہے۔ حیات طیبہ ملتی ہے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو شخص بھی نیک عمل کرے، خواہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ وہ مومن ہو، تو ہم اسے پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے اور آخرت میں ان کے بہترین اعمال کے مطابق انہیں اجر عطا کریں گے۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے، چاہے عورت ہو یا مرد ہو، جو بھی نیک عمل کرے، شرط یہ کہ مومن ہو، ایمان ساتھ ہو، تو ہم اسے دنیا میں بھی پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے، یہاں بھی اس کی زندگی پاک ہوگی اور آخرت میں تو بہترین اجر ملے گا۔ سورۃ یونس میں آتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون لہم البشری فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، جو ایمان لائے اور اللہ سے ڈرتے رہے ان کے لیے دنیا میں بھی خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی۔ بعض اوقات ہمارے دل میں یہ خیال ہوتا ہے نا، اگر ہم دین کی طرف آ گئے تو شاید ہماری دنیا بگڑ جائے گی، ہماری دنیا ہمارے ہاتھ سے چلی جائے گی۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ہاں، آزمائش تو ضرور ہوتی، اور کیا جو لوگ دین پر نہیں ہوتے ان کی آزمائش نہیں ہوتی؟ ان کی بھی آزمائش ہوتی ہے اور ایمان والوں کی بھی آزمائش ہوتی، لیکن فرق دونوں میں کیا ہے کہ ایمان والے اپنی آزمائش میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور اس سے ان کا اجر بڑھ جاتا ہے، ان کے درجات بڑھ جاتے ہیں، لیکن دوسرے لوگ اور پیچھے چلے جاتے ہیں اور دور ہو جاتے ہیں۔ تو اس آیت سے کیا خبر ملتی ہے ہم کو کہ جو شخص ایمان لائے گا، تقوی اختیار کرے گا، اس کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی خیر و بھلائی نصیب کرے گا۔
لہم البشرا فی الحیات الدنیا، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو خوش کر دے گا. پھر اسی طرح یہ ایمان ہی ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہمیں اچھائی اور برائی کی پہچان ہوتی ہے. ایک تو علم ہوتا ہے نا، علم سے ہمیں پتا چلتا ہے کیا حلال ہے کیا حرام ہے، لیکن بہت سا گرے ایریا بھی ہے. آپ اس کو یوں سمجھے کہ جیسے یہ میز کے دو کارنر ہے نا، ایک حلال ہے ایک حرام ہے، لیکن اس کے اندر بہت سا گرے ایریا. اب اس گرے ایریا میں سے کیا لینا ہے کیا نہیں لینا، یہ تو ہر روز کا ہمارا مسئلہ ہوتا ہے. کیا کریں کیا نہ کریں، یہ کام کریں یا نہ کریں، کس سے پوچھوں، ہر وقت کسی سے پوچھ بھی نہیں سکتے، پھر دل میں کوئی کھٹک سی بھی ہو جاتی ہے. پھر انسان کو جیسا ایمان ہوگا نا اس کے مطابق گائیڈنس مل جائے گی کہ یہ کرو یہ اور یہ نہ کرو، اور انسان اس چیز سے بچ جائے گا، پیچھے ہٹ جائے گا جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہوگی. پھر یہ ہے کہ ایمان ہی ہے جس کی وجہ سے انسان کو نجات ملے گی. آپ کو معلوم ہے کہ قیامت کے دن نیک لوگ تو جنت میں چلے جائیں گے اور برے لوگ جہنم میں چلے جائیں گے. لیکن جہنم میں جانے والوں میں سے وہ لوگ، جہنم والے دو قسم کے ہیں. کچھ ایسے ہیں جو جہنم کے دروازوں سے جہنم میں داخل ہوں گے، یہ ہیں کفار و مشرکین. اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو پل صراط پر سے گزرتے ہوئے جہنم میں گر پڑیں گے اپنے برے اعمال کی وجہ سے، جن پر انہوں نے توبہ نہیں کی ہوگی. اب ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے نکال لیا جائے گا، اور جس کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی ایمان ہوگا، ذرے برابر بھی ایمان ہوگا، اس کو بھی جہنم سے بالآخر نکال لیا جائے گا. تو ایمان والوں کے لیے جہنم میں خلود نہیں. خلود کا کیا مطلب ہے؟ ہمیشگی، یعنی وہ ہمیشہ نہیں جہنم میں رہیں گے، بلکہ ایک دن نکال لیے جائیں گے. کیونکہ جنت میں صرف ایمان والوں کا ہی داخلہ ہوگا، ایمان کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جا سکتا. اور ایمان کے ساتھ اگر کوئی کمی کوتاہی ہے اور انسان توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو برے عذاب سے بچا لے گا. لیکن اگر پھر بھی وہ گر گیا وہاں، جیسے کئی کوتاہیاں ایسی ہیں کہ جن پہ پکڑ ہوگی، مثلا قطع رحمی اور امانت میں خیانت، یہ وہاں پل صراط پر کھڑے ہوں گے اور جس نے ایسا کیا ہوگا اس کو پکڑ لیں گے اور نیچے لڑکا دیں گے. یہ چیزیں آنکڑوں کی شکل میں ہوں گی، اور جیسے کرین ہوتی ہے نا تو اٹھا کے یہاں سے وہاں پھینک دیں گے. اسی لیے پل صراط سے گزرنا بہت بڑا امتحان ہے، بہت بڑا. ہم دنیا کے امتحانوں کی فکر کرتے رہتے ہیں، چھوٹا چھوٹا ڈرائیونگ ٹیسٹ دینا ہو تو ہمارے پیٹ میں بل پڑتے رہتے ہیں، پتہ نہیں میں پاس ہوں گی یا نہیں. ایک فوبیا سا ہو جاتا ہے، سر پہ سوار ہو جاتی ہے چیز. حالانکہ کیا ہے، فیل ہو گئے تب بھی تو زندگی گزر رہی ہے، کچھ ساری دنیا ڈرائیور تھوڑی ہے. اگر نہیں بھی وہ چیز ملی تو اس میں کیا، سو واٹ. یعنی ہم دنیا میں کچھ بھی چاہتے ہیں، اگر وہ مل جاتا ہے تو ویل اینڈ گڈ، اگر نہیں ملتا تو کوئی بات نہیں، کیا فرق پڑتا ہے، گزارا چل جاتا ہے نا. وہ مار تو نہیں دے گا، پھر بھی زندہ رہیں گے، اور ہو سکتا ہے اسی میں خیر ہو. لیکن آخرت، اس کا نقصان بہت بڑا نقصان ہے. وہاں کے بارے میں ہم نہیں سوچتے، وہاں کے بارے میں ہمارا ہم و غم نہیں ہوتا. تو اس لیے یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے، اللہم اجعل ہمی الآخرہ، اللہ آخرت کو میرا ہم بنا دے. اور جو آخرت کو اپنا ہم بنا لے گا، دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر آئے گی، دنیا بھی ملے گی اس کو. لیکن جو صرف دنیا تک ٹھہر گیا، اس نے اپنی آخرت کھو دی. تو اس لیے دنیا سے بھی زیادہ اپنی آخرت کی فکر کیا کریں. روز سوچا کریں قبر میں کیا ہوگا، اللہ سے ملاقات کے لیے میرے پاس کیا ہے. اس بات پہ یقین ہے کہ اللہ سے ایک دن ملاقات ہونی ہے، پکا یقین ہے. اس کے سامنے جا کے کھڑے ہونا ہے اور اس نے پوچھنا ہے کیا کر کے آئے ہو، کیا تیار کیا ہوا. ہم سب نے کبھی کبھی نا اکیلے میں تنہائی میں اپنے آپ سے پوچھا کریں، وہ کون سی نیکی ہے جو میں نے خالص اللہ کے لیے کیا، وہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. اور وہ کتنی نیکیاں ایسے اللہ تعالیٰ بس آپ کے لیے میں نے سنبھال کے رکھی ہوئی ہے، میں نے کسی کو نہیں پتہ چلنے دینا. یہ میں نے اس ملاقات کی تیاری کے لیے رکھی ہوئی ہے. جب میں آپ سے ملوں گی تو آپ کو دکھاؤں، آپ اسے دیکھ کر خوش ہو جائیں مجھ سے. کتنی چیزیں ایسی تیار کی ہوئی ہیں، کتنی نیکیاں ایسے. ادھر نیکی کرتے نہیں، ادھر شہرت کر دیتے ہیں، اور پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے، کہاں جاتی ہیں وہ؟ ہوا منصورہ، خود ہی کر کے خود ہی اڑا دیتے ہیں. تو اپنے اور اللہ کے بیچ میں راز رکھا کریں. آپ کو جس سے محبت ہوتی ہے نا، اس سے آپ اپنے سیکرٹس شیئر کرتے ہیں. تو کچھ سیکرٹس ہونے چاہیے جو کسی کو بھی نہ پتا ہو.
وہ نیکیاں صرف اور صرف اللہ کے لیے، اور کیا سوچ کے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات ہونی ہے نا، ایک دن ملیں گے نا آپ سے، تو بس اس وقت کے لیے میں نے یہ تیار کیا. ماؤں کو آپ نے دیکھا ہوگا، بچے بڑے ہو جاتے ہیں، پڑھنے چلے جاتے ہیں، شادیاں ہو کے چلے جاتے ہیں، پھر ماؤں کو کوئی اچھی سی چیز ملتی ہے تو سنبھال کے رکھتی ہیں. جس دن بیٹا آئے گا نا، بیٹی آئے گی نا، یہ میں اس کو پہناؤں گی، یہ اس کو دوں گی، یہ اس کو کھلاؤں گی، یہ اس کے لیے محبت ہے نا، اس لیے یہ سب کچھ کرتے ہیں. تو جس دن اللہ سے ملاقات ہوگی اس دن کیا کروں گی؟ کیا رکھا ہوا ہے؟ کون سا تحفہ ہے؟ جس سے جتنی محبت ہوتی ہے اس کے لیے اتنا ہی اعلیٰ درجے کا تحفہ ہوتا ہے. آپ کو بس نہیں چلتا کہ آپ کیا حاضر کر دیں. تو یہ ہماری محبت کے امتحان ہے، ہمارے اپنے لیے ٹیسٹ ہیں کہ ہم اللہ کی خاطر کیا کرتے ہیں. تو بہرحال جنت میں صرف ایمان والوں کا ہی داخلہ ہوگا، لہذا کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیتے رہیں، اسے پرانا نہ ہونے دیں، اسے کمزور نہ ہونے دیں، کیونکہ کمزور ایمان کی علامت یہ کہ انسان نیک عمل میں پیچھے رہ جاتا ہے اور بہانے بناتا رہتا ہے. وہ فلاں کی وجہ سے میں نہیں کر سکا، اس نے مجھے روک دیا. یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. ابو درداء کہتے ہیں کہ آدمی کی سمجھداری یہ ہے، عقل مندی یہ ہے کہ وہ اپنے ایمان کو جانچتا رہے کہ اس کا ایمان بڑھ رہا ہے یا کم ہو رہا ہے. صحابہ ایک دوسرے کو کیا کہتے تھے، ایمان بڑھانے کی فکر کیسے کرتے تھے. معاذ رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ ایک صحابی سے کہا، ہمارے پاس بیٹھو تاکہ ایک گھڑی ہم ایمان لے آئیں. مل بیٹھتے ہیں تاکہ ایمان لے آئیں. اور ہم کس لیے مل بیٹھتے ہیں؟ تاکہ ایک دوسرے کے گلے شکوے کر لیں، کوئی غیبت شیبت کر لیں. تو پھر کیا خوشبو ہوگی ہمارے اعمال کی. ہم جب اپنے پیاروں کے پاس بیٹھتے ہیں، اپنے قریبی لوگوں کے پاس بیٹھتے ہیں جن سے ہم اپنے سیکرٹ شیئر کرتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے کیا باتیں کرتے ہیں، ہم سب کو اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. کیا ان سے جب ملاقات کر کے اٹھتے ہیں تو ایمان بڑھ چکا ہوتا ہے یا گھٹ چکا ہوتا ہے، پہلے سے بھی جاتا ہے؟ تو اس بات کی بھی فکر کرنی چاہیے. اسی طرح ابن مسعود کہا کرتے تھے، اجلسوا بنا نزدد ایمانا، اور وہ ایک اور دعا بھی مانگتے تھے، اللہم زدنی ایمانا و یقینا و فقہا. وہ کہتے تھے آؤ ہمارے پاس بیٹھو، ہم اپنا ایمان بڑھا لیں. اس سے کیا پتا چل رہا ہے ایمان کیسے بڑھتا ہے؟ ایمان والوں کی صحبت میں، نیک لوگوں کے پاس بیٹھنے سے، علم کی مجالس میں، کہ آئے ہم کوئی علمی مذاکرہ کرتے ہیں تاکہ ہمارا ایمان بڑھے. کوئی مل بیٹھ کے قرآن پڑھتے ہیں، کوئی مل بیٹھ کے حدیث پڑھتے ہیں، کوئی اللہ کو یاد کرتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کو اپنے لیے کیوں مانگا تھا؟ وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي أُشْدُدْ بِهِ أَزْرِي وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا إِنَّكَ كُنتَ بِنَا بَصِيرًا. بھائی کے لیے بھی نبوت مانگی تاکہ ہم ایک لیول پر ہوں اور پھر ہم اکٹھے بیٹھ کر اللہ کی تسبیح کریں، اللہ کو یاد کریں. نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا. ہم بہن بھائیوں کے پاس بیٹھ کے کیا کرتے ہیں؟ نُسَبِّحُكَ كَثِيرًا وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا. اور اس وقت یاد ہوتا ہے اِنَّكَ كُنتَ بِنَا بَصِيرًا. سب کچھ بھول جاتے ہیں، پڑھا لکھا بھول جاتے ہیں. تو ہمیں اپنے قریبی سرکلز میں، کلوز سرکلز میں، اپنے بچے، شوہر، بہن بھائی، ماں باپ، دوست احباب، ان کی مجلسوں میں ایمان کو تازہ کرنے کی ضرورت ہے، ان کو ریمائنڈر دینے کی ضرورت ہے. افسوس ہمارے حال پر کہ سب سے زیادہ آزمائش انہی کی طرف سے ہوتی ہے. یہی اختلافی باتیں اور یہی گلے شکوے اور یہی فضول باتیں شروع ہو جاتی ہیں. تو ابن مسعود دعا کیا کرتے تھے، اللہم زدنی ایمانا و یقینا و فقہا. اللہ مجھے ایمان، یقین اور فقہ عطا کر. آپ بھی دعا مانگا کریں، اسی طرح اپنی زبان میں مانگ لیا کریں. اللہ ایمان زیادہ کر دے، اللہ یقین زیادہ کر دے، اللہ توکل زیادہ کر دے، تقوی زیادہ کر دے. اللہ اپنے ذکر کی توفیق دے، اپنے شکر کی توفیق دے، اپنی محبت دے، اپنا انس دے، اپنا خوف دے، اپنی خشیت دے، اپنی ہیبت دے، اپنے سے حیا دے. یہ مانگا کریں اور قبولیت کے اوقات میں مانگا کریں. جب یہ مانگیں گے تو آپ دیکھیں گے آپ کے تو دل کی دنیا ہی بدل جائے گی. یہ دل کی غذا ہے ساری چیزیں. جب یہ چیز دل کے اندر آ جائے گی تو آپ دیکھیں گے کہ دل کے اندر ایک ایسا یقین اور ایسا ایمان اور ایسی پختگی آ جائے گی کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے. ہر طرح کی بے چینی، ہر طرح کا خوف،
ہر طرح کی پریشانی ختم ہو جائے گی، کیونکہ دل پہ دنیا سوار ہے نا، دل پہ دنیا کی محبت چھائی ہوئی ہے، لہذا دنیا تو ہمیشہ انسان کو پھر غمگین ہی رکھتی ہے، کیونکہ وہ ہماری امیدوں کے مطابق ہمیں ملتی نہیں. تو کہیں اللہ میرا دل بدل دے، اللہم اجعل ہمی الآخرہ، اللہ آخرت کو میرا ہم بنا دے. کوئی بھی چیز جو دنیا میں آپ کا ہم بنی ہوئی ہے نا، ہم، چاہے اولاد ہے، چاہے مال ہے، یعنی کہ کوئی اور کسی ڈگری کا ہو، کوئی بھی چیز جس کے پیچھے آپ رو مر رہے ہیں، تو آپ کہیں اللہ میرا دل بدل کے اس کی جگہ مجھے آخرت کی فکر دے دے. ایک خاتون نے کسی اسپیکر کو سنا، کسی شیخ کو ٹی وی پر، کہ وہ بتا رہے تھے کہ جو شخص یہ دعا پڑھتا ہے، حدیث سنا رہے تھے، اس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ جو شخص آخرت کو اپنا ہم و غم بنا لیتا ہے، دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کے آتی ہے. وہ کہتی ہیں کہ میں نے تو اپنی ہر وقت اٹھتے بیٹھتے یہ دعا بنا لی، اللہم اجعل ہمی الآخرہ. اور دوبارہ وہ بتاتی ہیں انہی شیخ کو کہ جب سے آپ نے یہ دعا بتائی تھی، میں نے یہ دعا پڑھنی شروع کی اور میرے سارے مسئلے حل ہو گئے. اللہ کے رسول کی یہ بات میرے لیے سچ ہو گئی کہ دنیا میرے لیے ذلیل ہو گیا. ہم کسی چیز کے پیچھے بھاگتے ہیں اور وہ ہم سے اور آگے بھاگتی ہے. دنیا کا حال ہی یہی ہے. آزما کے دیکھ لیں، جس چیز کا آپ زیادہ پیچھا کریں گے نا، وہ چیز اور آگے جائے گی. لیکن جب آپ اس سے منہ موڑ کے اللہ کی طرف اور آخرت کی طرف رغبت کریں گے تو وہ چیز آپ کے پیچھے پیچھے آئے گی، خود ہی آ جائے گی. لیکن ہم نے یہ گر اور فن سیکھا نہیں. ہم دنیا ہی مانگتے ہیں اللہ سے ایمان کی کثرت مانگے، یقین کی پختگی مانگے، ایسا یقین اور ایسا ایمان جس میں کوئی شک ہو ہی نہ. ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 30 صحابہ سے ملا، ان میں سے ہر ایک کو اپنے اوپر نفاق کا ڈر لگا ہوا تھا. ان میں سے کوئی یوں نہیں کہتا تھا کہ میرا ایمان جبریل اور میکائیل جیسا ہے. ان کو ڈر ہی لگا رہتا تھا، پتہ نہیں ہمارے ایمان کا حال کیا ہے. حضرت حنظلہ کا واقعہ آپ سب نے سنا، بہت دفعہ سنا ہے کہ نافق حنظلہ، ان کو اپنے ایمان کا خوف ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں کیفیت اور ہوتی ہے، گھر میں کچھ اور ہوتی ہے، پتہ نہیں میں کیا ہوں، ایمان والا ہوں بھی یا نہیں. حضرت ابوبکر نے کہا میرا بھی یہی حالت ہے، چلو اللہ کے رسول کے پاس چلتے ہیں. تو آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم ہمیشہ اسی کیفیت میں رہو جس حالت میں میرے پاس ہوتے ہو، ذکر میں مشغول ہوتے ہو، تو فرشتے تمہارے بستروں پر اور تمہارے راستوں میں تم سے مصافحہ کریں. لیکن اے حنظلہ، وقت وقت کی بات ہے، کسی وقت دل کی حالت کچھ ہوتی ہے، کسی وقت کچھ ہوتی ہے. اور آپ نے یہ بات 3 دفعہ فرمائی. تو ایمان بڑھانے کے لیے کیا چاہیے آپ کو؟ کمپنی چاہیے، پھر اپنے فرائض کی ادائیگی چاہیے، اور دعا چاہیے جو پیچھے میں نے بتائی ہے، اور فرائض کی ادائیگی چاہیے. اپنے فرائض، واجبات، سنتیں، نفل ادا کیا کریں. عمر بن عبدالعزیز نے عدی بن عدی کو لکھا، ایمان کے اندر کتنے ہی فرائض، عقائد، حدود، مستحب اور مسنون باتیں ہیں، بس جو ان سب کو پورا کرے اس نے اپنا ایمان پورا کر لیا، اور جو ان کو پورا نہ کرے اس نے اپنا ایمان پورا نہیں کیا. یعنی عمل کی کمی ایمان کی کمی ہے، عمل میں کمی ایمان میں کمی ہے. اور پھر یہ ہے کہ ایمان کی تجدید کی دعائیں کریں، اللہ کا محبوب بن جانے کی دعا کریں، ایمان سے مزین ہونے کی دعا کریں. تھوڑا سا نعیمن یا لا ینفد کے اوپر بھی بات کر لیتے ہیں، ایسی نعمتیں جو کبھی ختم نہ ہوں، دائمی ہوں، اور وہ آخرت کی نعمتیں ہیں. جیسے آتا نا ان ھذا لرزقنا ما لہ من نفاد، بلا شبہ یہ ہمارا رزق ہے جس کے لیے کبھی ختم نہیں ہونا. اس کے برعکس دنیا کی ساری نعمتیں زائل ہو جاتی. آپ اچھے سے اچھا مزے کا کھانا کھاتے ہیں نا، تو آپ کا دل چاہتا ہے کہ اچھا چلو اس کو سیو کر لیتے ہیں، پھر دوبارہ کھائیں گے. اچھا آپ اس کو فریج میں رکھتے ہیں، پھر نکال کے کھاتے ہیں، کیا وہی مزہ دیتا ہے؟ ینفد، ختم ہو جاتا ہے وہ مزہ. وقت وقت کی بات ہوتی ہے. کوئی اچھا سا کپڑا سنبھال کے رکھ لیں، پھر کیا ہوتا ہے؟ کچھ عرصے کے بعد خود ہی کو اچھا نہیں لگتا. نئے سے نیا ڈیزائن گھر کا بنوا لیں، کچھ عرصے کے بعد آؤٹ ڈیٹڈ ہو جاتا ہے. دنیا کی کوئی نعمت ایسی نہیں کہ جس کے اندر زوال نہ ہو. لیکن ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے سب فنا ہوگا، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے. یاد رکھے دنیا کی ہر چیز کو زوال ہے، لیکن آخرت کی نعمتوں کو کوئی زوال نہیں. آپ نے فرمایا ایک آواز دینے والا آواز دے گا، اے جنت والو، یقیناً تمہارے لیے طے ہو گیا، تم صحت مند رہو گے، کبھی بیمار نہ ہوگے،
تم زندہ رہو گے کبھی نہ مرو گے، تم جوان رہو گے کبھی بوڑھے نہ ہوگے، تم آرام میں رہو گے کبھی تکلیف نہ آئے گی. یہ ہے جنت. تو ہمیں نعمتوں کے زوال سے پناہ بھی مانگنی چاہیے اور ہمیشہ رہنے والی نعمتوں کی دعا بھی کرنی چاہیے. اللہم انی اسألک النعیم المقیم الذی لا یحول ولا یزول، اللہم انی اسألک النعیم یوم العیلہ. اور آخری چیز ومرافقۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی جنت الخلد. جنت الخلد، اعلی جنت الخلد، جنت الفردوس، اعلی درجے کی جنت جو سب سے اعظم ترین ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے. اور وہاں ان سے ملاقات اور ان کی مرافقت، یعنی وہاں بھی ان کے ساتھ تعلق رہے، ان سے دور نہ ہو، وہ بھی چاہیے. یعنی اللہ تعالیٰ سے زور دے کے یہ دعا مانگنی چاہیے، اعلیٰ جنت کا سوال کرنا چاہیے. اور سب سے اعلیٰ جنت جنت الفردوس ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مانگنے کی تعلیم بھی دی ہے. اور پھر اسی طرح اعلیٰ علیین میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اور بلند مقام. اور اعلیٰ جنت وہ ہے جس کی مخلوق میں سے کسی کو بھی خبر نہیں، ٹوٹل سرپرائز ہے وہ، یعنی اتنی خوبصورت ہے. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ہے، وسیع بادشاہت ہے. اور دعائیں بھی کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، اللہ تعالیٰ سب کو دے سکتا ہے. آخرت مانگیں گے تو دنیا بھی مل جائے گی، لیکن صرف دنیا کے پیچھے بھاگیں گے تو آخرت ہاتھ سے نکل جائے گی. تو اپنی پرائرٹیز کو سیٹ کر لیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. تھوڑی سی دعا کر لیتے ہیں. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی جنت الخلد. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. اللهم انا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم انا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا یا ارحم الراحمین یا رب العالمین یا ذا الجلال والاکرام یا ارحم الراحمین یا من بیدہ ملکوت السماوات والارض. اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان واجعلنا من الراشدین. اللہم توفنا مسلمین وأحينا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم جدد الإيمان في قلوبنا. اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء. اللهم إني أسألك برد العيش بعد الموت وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك فی غیر ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللہم زیننا بزینة الایمان واجعلنا ہداة مہتدین. یا رب العالمین یا ارحم الراحمین. جتنے بھی بہنیں آئی ہیں ان سب کا آنا قبول فرما. جنہوں نے اس مجلس کا اہتمام کیا ہے ان کی کوشش کو قبول فرما.
اللہ ان کے دلوں میں جو حاجتیں ہیں، دعائیں ہیں، جو ضروریات ہیں، اللہ ان کو پورا فرما. اللہ سب کی مشکلات آسان فرما، سب بیماروں کو صحت عطا فرما، سب دکھی لوگوں کے دکھ دور فرما، سب پریشان حالوں کی پریشانی دور فرما. اللہ سب کو رزق حلال عطا فرما، ہم سب کو حرام سے بچا. اللہم وفقنا لما تحب و ترضا. اللہ ہمیں ان کاموں کی توفیق دے جو تجھے راضی کر دیں، جن سے تو محبت کرتا ہے. یا اللہ تو ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لینا، اللہ قبر کے عذاب سے بچا لینا، موت کی سختیوں سے پناہ میں رکھنا. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام، تو ہم سب سے راضی ہو جا اور ہمارا ہم و غم آخرت کو بنا دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الہی آمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.